کریم میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے مجھ پر اور آپ پر فضل کیا کہ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت کے ساتھ منسلک کیا۔ یہ اللہ جل شانہ کا ہم سب پر خصوصی فضل ہے۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ جس سے بھی کسی کام کا تقاضا کیا جائے تو ہر شخص آپ کو یہی بولتا ہوا نظر آئے گا کہ میں مصروف ہوں۔ آج کل ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثال یوں ہے کہ اگر ایک بچے کی والدہ دروازے پر آتی ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے بچے کو بلاتی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، آپ سے کام ہے، کوئی چیز منگانی ہے، تو بچہ بھی اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ اماں جان میں مصروف ہوں، میں کھیل رہا ہوں۔ یعنی اس دور میں وہ بچے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس پرفتن دور میں اور مصروفیت کے دور میں کہ دنیا داری میں آج ہم سب مبتلا ہو گئے اور ہمیں اپنے کچھ دیر کے لیے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے شیخ و مربی حضرت مفتی ابو الحسن سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ عالیہ کی برکت سے آج اس علاقے میں اللہ نے دین کی فضا کو بنایا۔ میں اور آپ اللہ کے ذکر کے لیے آ کر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کا صدقہ میرے شیخ تک جاتا ہے۔ یہ ہمارے شیخ کی برکت سے ہے، ان کی دعاؤں سے ہے، ان کے شفقت سے ہیں، اور شیخ کی توجہ کی برکت سے نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ کیونکہ جس چیز پر بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دائمی چیز رہتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ جیسے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے انسان جتنے بھی سالک ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ان پر اپنے بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک شخص جب تصوف کے لین کو اختیار کرتا ہے، وہ مجاہدہ کرتا ہے، اس کے نصاب کو طے کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، جیسے ہمارا نصاب ہے۔ نصاب کے طے کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور یقینی طور پہ فائدہ ہے اس کے اندر، لیکن اصل مقصود، اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ شیخ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے مجاہدے کا کمال نہیں ہوتا، اس کے اعمال کا، وظائف کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ شیخ کی توجہ، شیخ کی شفقت کا کمال ہوتا ہے۔ ہم اپنے ذات میں کچھ بھی نہیں ہیں، میں اور آپ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں، اگر ہم جو بھی ہے اپنے شیخ کی برکت سے ہیں۔ آج اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے شیخ کے سایہ کو ہم سب پر تا دیر سلامت رکھے، آج اگر ہمارے شیخ کی سرپرستی ہم سے ہٹ جاتی ہے، ہاتھ ہٹ جاتا ہے، تو ہم خوار ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہمارا ذاتی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یا ہم سب جو آج اللہ کے ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں، یہ سب شیخ کی برکت سے ہیں۔ کس کی برکت سے ہیں؟ شیخ کی برکت سے۔ اور میرے جی ساتھیو، دنیا نے دیکھا کہ جب مشائخ کا ہاتھ اپنے مریدوں پر ہوتا ہے، اپنے خلفاؤں پر ہوتا ہے، تو ان کی پرواز کوئی روک نہیں سکتا۔ اب شیخ کی توجہ اور شیخ کا ہاتھ یہ تو سب پر ہوتا ہے، لیکن جو شخص اخلاص کے ساتھ عاشق بن کر کام کرتے ہیں تو شیخ کے دل میں بھی اللہ ڈالتا ہے کہ اس کو توجہ دی جائے۔ شیخ کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے، اور شیخ کی طرف سے وہ فیض منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے بنائے، شیخ کو ذریعہ بنایا، اللہ نے وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا۔ بغیر شیخ کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، بغیر شیخ کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ وسیلہ ہے۔ اور یہ شیخ ہی ہوتا ہے کہ جو توجہ کے ذریعے سے، فیض کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے مرید کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب فیض آتا ہے، توجہ آتی ہے، تو اس کے اندر قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک براہ راست اللہ شیخ پر فیض آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہیں سے وہ مریدوں کو منتقل ہو رہا ہے،
اور بعض اوقات جو ہے نا وہ شیخ منتقل کرتے اپنے مریدوں کی طرف، توجہ انعکاسی، توجہ اتحادی، توجہ القائی۔ تو میرے جی ساتھیوں، شیخ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بغیر شیخ کے انسان کامل نہیں بن سکتا۔ مثال یوں ہے، دیوبند مدرسے میں جب دیوبند کے مدرسے کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب چیلنج کیا گیا کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں، ہندوؤں کی طرف سے، پنڈتوں کی طرف سے مناظرے کا چیلنج ہوا، حضرت نے اس مناظرے میں بھیجنے کے لیے دیوبند کا جو دھوبی تھا، دھوبی گارڈ میں وہ کپڑے دھو رہے ہیں، حضرت نے اس کو بلایا کہ آپ آؤ، آپ نے فلاں جگہ ہندوؤں سے، ان کے پنڈتوں سے مناظرے کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو وہ دھوبی حیران ہو گیا اور رونے لگ گیا، حضرت میری کیا اوقات، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو دیوبند کے طلباء کے علماء کے کپڑے دھو رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ حضرت نے فرمایا قریب آؤ، حضرت نے اپنا پٹکا اتار کے اس کے سر پہ رکھا، جاؤ مناظرہ کرو۔ اب حکم حضرت کا ہے، شیخ کا حکم ہے، جیسے وہ جاتے ہیں اور جب وہ ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی زبان پہ وہ جاری کرتے تھے کہ ایسے ایسے دلائل وہ دیتے تھے کہ ہندو پنڈت سارے ہار جاتے ہیں۔ اگر وہ مناظرہ جیت کے آئے تو پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ یہ سمجھ میں آیا نا؟ ہم جو اچھلتے ہیں کودتے ہیں یہ شیخ کی وجہ سے، ہماری ذاتی کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ آج اگر ہم جناتوں کا علاج کرتے، جنات ہم سے دیکھ کر بھاگ جاتے، تو ہماری ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، شیخ کی برکت سے، سلسلے کی برکت سے۔ آج اگر ہم بڑے بڑے جادوگروں سے لڑتے ہیں، جادوگروں کا مقابلہ کرتے ہیں، کسی کے جادو کا علاج کرتے ہیں، جادو کی کاٹ کرتے ہیں، تو یہ اپنا آپ نہیں ہے، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ شیخ کی وجہ سے ہے۔ اس دور کے اندر دیوبند کے اندر جتنے بھی جو چپراسی ہوتے تھے وہ بھی صاحب نسبت ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے سلسلے کی قدر آ جائے، مشائخ کی قدر آ جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنتے ہیں ہم کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس، ان کے مدرسے میں جاتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں طلباء کو پڑھا رہے، مدرسے کا ماحول چل رہا ہے، جیسے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ یہ کون فقیر ملنگ آ گیا، یہ بابا آ گیا، کہ اس کو پکڑو اور اس کو سائڈ میں کر دو۔ جب حضرت کو ہٹا دیا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کسی دعوت پہ جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور وہ ان کی جتنے بھی کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں کو اٹھا کر ہوس میں ڈال دیتے ہیں۔ کس میں ڈالتے ہیں؟ ہوس میں ڈال دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں اپنی دعوت سے فارغ ہو کر، جیسے ہی آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں ساری ہوس میں پڑی ہیں، بڑے غصے میں آتے ہیں کہ یہ کس کی حرکت ہے اور کون کر سکتا ہے۔ سامنے دیکھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، خادموں سے کہتے ہیں کہ یہ اسی پاگل کی حرکتیں لگتی ہیں، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ جب اس کو لے کر آیا جاتا ہے حضرت کو، تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہوش کو کہتے ہیں کہ اے ہوش، میری امانت مجھے دے دے۔ ساری کتابیں ایک جگہ سمٹ جاتی ہیں اور ایک جگہ آ کر حضرت کے ہاتھوں میں آتی ہیں، حضرت اٹھاتے ایک قطرہ پانی کا نہیں لگا۔ وہیں سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کی قدموں میں گر جاتے ہیں کہ حضرت مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب اسی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی صحبت کو اختیار کیا، آج بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ ہے۔ کیسی کیسی حکایات لکھی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ کس کی برکت سے تھا؟ شیخ کی برکت سے تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے ہیں اور 2 سال کا عرصہ گزارتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے اندر۔ اور جب اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر تو زیادہ تھی، فرماتے میرے 2 سال عمر ہے۔ یعنی اسی کو بتایا کہ جو حضرت کی صحبت میں گزارا جو وقت 2 سال، اور کل فرماتے ہیں کہ اگر نعمان بن ثابت کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار نہ ہوتی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اتنا بڑا امام بنا کس کی برکت سے؟ شیخ کی توجہ سے، شیخ کی برکت سے اللہ نے بنایا۔
مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑی ہستی اللہ نے بنائی، مجدد الف ثانی، کہ جن سے اللہ نے اکبر بادشاہ کے تخت کے نظام کو بھی، اتنے بڑے جو بنے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے بنے، شیخ کی برکت سے بنے۔ دیوبند قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بنے اپنے شیخ کی برکت سے بنے، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے۔ اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، آج کس کا ہاتھ تھا؟ شیخ کا ہاتھ۔ قاسم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کس کی برکت سے بنے؟ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کس کی برکت سے بنے؟ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حتیٰ کہ مولانا الیاس صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ بنے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے اور آپ کو قدر آ جائے، یہ مشائخ ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قرب تک لے جاتی ہے، ہمیں اللہ سے ملواتی ہے، اور ہمارا تعلق اللہ سے مشائخ کی برکت سے بنتا ہے، اعمال سے نہیں ہوگا۔ اعمال تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وہ اس کو زاہد تو کہا جا سکتا ہے، عبادت گزار تو کہا جا سکتا ہے اس کو، لیکن عارف نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر عارف بننا ہے اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ کس کی جوتوں میں؟ اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ میرے جی ساتھیوں، میں اور آپ اس کی قدر کر لیں۔ اور آج کے دور میں تصوف کہاں ہے؟ تصوف تو برائے نام کی رہ چکی ہے۔ اگر آج کے دور میں جو بڑے بڑے دستار پہن کے جو خانقاہیں چلا رہے، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھ رہا، میں علمی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ سندیں موجود ہیں، سند کے اعتبار سے صوفی کہلاتے ہیں، وہ خانقاہیں چل رہی ہیں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ سلسلے سے کیوں منسلک ہے، تو ان کا ایک ہی جواب آپ کو ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصلاحی تعلق ہے شیخ کے ساتھ۔ کیا تعلق ہے؟ اصلاحی تعلق۔ اور خانقاہوں میں جو بیانات ہوتے ہیں، کیا نام؟ اصلاحی بیان۔ تو مطلب یہ کہ اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنا، اللہ والوں سے بیعت ہونا، سلاسل سے منسلک ہونا، سلاسل کے مشائخ سے منسلک ہونا، یہ اصلاح کے لیے تو نہیں ہے۔ اصلاح تو خود بخود ہو جاتی ہے ذکر کی برکت سے، اعمال کی برکت سے۔ اگر اصلاح مقصود ہو تو ہم علماء کی صحبت میں بیٹھے، صالحین کی صحبت میں بیٹھے۔ اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنا، ان سے بیعت ہونا، ان کے فیض کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم عارف بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ عارف بن جائیں، اللہ کی معرفت کو سیکھنے والے بن جائیں۔ اس معرفت کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، معرفت کو سیکھنے کے لیے۔ علم ظاہر تو مل جاتا ہے، لیکن علم باطن، جو نور سے اللہ علم عطا فرماتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنی خانقاہوں کی قدر کریں، اپنے مشائخ کی قدر کریں، اپنے سلسلے کی قدر کریں۔ اس دور کے اندر اللہ نے اس سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو جو نسبت کبھی عطا کی ہے، یہ کسی دنیا میں آپ کو یہ قوت کہیں نہیں ملے گی، کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہمارے سلسلے کی برکت سے، ہمارے شیخ کی برکت سے عملیات کے نصاب کو محفوظ کر دیا، ایک نصاب امت کو دے دیا گیا، اور یہ نصاب قیامت تک چلتا رہے گا۔ تصوف جو برائے نام کی رہ چکی تھی، اس میں نصاب کا نظام نہیں تھا۔ آج اس سلسلے کی برکت سے، شیخ کی برکت سے، اللہ جل شانہ نے جو ایک نصاب متعین کر دیا، ہمیں نصاب دے دیا گیا۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے مشائخ کی قدر کریں، اپنے سلسلے کی قدر کریں، اور اس فکر میں لگ جائے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں لگ جائے، اپنے نفس کو بنانے کی فکر میں لگ جائے۔ انسان کا جب نفس بنتا ہے تو یہ انسان کا، ہر انسان کا نفس ابتدا میں امارہ ہوتا ہے، کافر کا تو ہوتا ہی امارہ ہے۔ پھر جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت پر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپناتا ہے اور دین پر چلتا ہے، تو اللہ اس کے نفس کو جو نا، پھر یہ اس کا نفس جو نا امارہ سے لوامہ پہ چلا جاتا ہے۔ پھر یہ نفس لوامہ سے ملہمہ بنتا ہے، ملہمہ سے مطمئنہ بنتا ہے، مطمئنہ سے نفس مرضیہ بنتا ہے، پھر نفس راضیہ بنتا ہے۔ میرے جی چاہتی ہوں، یہ مراحل ہیں نفس کو بنانے کے۔ ہم اپنے نفس کی اس میں فکر میں لگ جائے کہ اپنے نفس کو بنائیں۔ نفس کو بنانا اس لیے ضروری کہ ہمارا نفس دنیا کی خواہشات سے نکل کر اللہ کی خواہش پر آ جائے۔ اس نفس کی خواہش کیا ہے؟ کہ میں اچھے کھانے کھاؤں، اور جو ہے نا لذت والی محفلیں ہوں، کیونکہ گناہوں میں لذت ہوتی ہے، اس محفل میں شریک ہوں، ایسے ماحول مجھے ملے۔ اسی نفس پر ہم اتنا محنت کریں کہ اس کی چاہت بدل جائے، اس کی چاہت اس پر آ جائے کہ میں اللہ کی زیارت کروں، اللہ کا دیدار کروں، اللہ کی ملاقات کروں، میں قرآن پڑھوں،
جہاں فرشتوں کا نزول ہو ایسی مجالس کو تلاش کروں، اس مجالس میں بیٹھوں. جب ہمارا نفس بن جائے گا، ہماری نفس کی خواہش پھر یہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گی. اور اسی نفس کے ذریعے سے پھر اللہ علم بھی عطا فرماتے ہیں. نفس پر اللہ الہام بھی کرتے، القاء بھی کرتے. اس نفس کے ذریعے سے اللہ علوم عطا فرماتے ہیں. اس نفس کے ذریعے سے جو نا پھر جہاد پھر نفس ہوتا ہے. اسی نفس کے ذریعے سے اللہ پاک پھر فقیہ نفس بھی بناتے ہیں. میرے جی ساتھیوں، اپنے نفس پر محنت کریں، اپنے لطائف پر محنت کریں، اپنے قلب پر محنت کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتڑا ہے، خون کا لوتڑا ہے، اور یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. ہم اپنے دلوں پر محنت کریں. ہم دلوں کے اندر سے دنیا کو نکال کر اللہ کی محبت، اس پہ محنت کریں. جو ہمارے بڑوں نے ہمیں اسباق دیے ہیں، جو نصاب دیا ہے، اس میں سستی ہم نہ کریں. ہم سستی نہ کریں. میرے جی ساتھیوں، ہم محنت کرنے والے بن جائیں، اپنے باطن کو بنانے میں لگ جائیں. ہم وقت کا ضیاع نہ کریں. میرے جی ساتھیوں، بات تو لمبی ہوتی چلی جائے گی، ٹائم بھی کم ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو وہ سلسلہ دیا ہے جس کے اندر اللہ اکبر، کس چیز کی بات کیجیے. اللہ نے فقاہت رکھی ہے، اللہ نے تصوف کو رکھا ہے، اور اللہ نے جو ہے نا حکمت کو رکھا ہے، اللہ نے علم سے مزین کیا ہے. اس کی کون کون سی بات. میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے سلسلے کی قدر جیسے ہمارے بڑے ہمیں چلاتے ہیں اس کے مطابق ہم چلیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. ساتھی اپنا حصار کر لیں.